بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بات کر رہے تھے رزق میں برکت کے اسباب کے بارے میں۔ 7 اسباب ایسے تھے جن کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں، اور اپنی اس گفتگو میں ہم 8ویں سبب کے بارے میں بات کریں گے۔ 8واں سبب ہے، اور یہ سبب ہمارے لیے انتہائی مشکل ہے۔ مشکل ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے مشکل بنا دیا، بلکہ ہم نے خود اس کو اپنے لیے مشکل بنا لیا ہے، اور یہ سبب ہے صبح جلدی اٹھنا۔ صخر الغامدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا تو اللہ کے نبی ایک دعا کر رہے تھے، اور وہ دعا یہ تھی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، کہ اے اللہ صبح کے اوقات میں میری امت کے لیے برکت رکھ دے۔ اور یہ صخر الغامدی کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اپنے سارے تجارتی قافلوں کو صبح صبح روانہ کرنا شروع کر دیا، اپنی ساری تجارت کو صبح صبح شروع کر دیا، اور کہتے ہیں کہ ایک وقت آیا کہ میں مدینے میں سب سے زیادہ امیر شخص بن گیا تھا۔ یہ کام ہمارے لیے مشکل کیوں ہے، اور ہم اس کو مشکل بنا چکے ہیں اپنے لیے؟ ہم کیوں صبح جلدی نہیں اٹھتے؟ حالانکہ صبح کا ٹائم وہ ایک ایسا ٹائم ہے کہ جس ٹائم میں اللہ تعالیٰ انتہائی زیادہ مہربان ہوتے ہیں اپنی مخلوق پر، اور صبح کے اوقات میں اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت زیادہ برکت کے دروازے کھولتے ہیں۔ آپ صبح جلدی اٹھیں، نماز پڑھیں، اور ہو سکے تو تہجد کی نماز ادا کریں، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ بیٹھیں اپنی جگہ پر، اذکار کریں، سورج نکلنے کا انتظار کریں، اور پھر 2 رکعت پڑھ کے اپنا کام شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ اتنی برکت دیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہی طریقہ تھا۔ ابو غائل ایک تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا صبح کے ٹائم، میرے ساتھ 2-3 ساتھی اور تھے۔ کہتے ہیں میں نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے آواز آئی، کون؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو بھیجا، تو میں نے ان سے کہا کہ انہیں بتائیں کہ ابو رائل آئے ہیں اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ان کو کہا گیا کہ بھئی اندر آ جائیں، لیکن یہ نہیں آئے۔ کچھ دیر کے بعد دوبارہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا کہ بھئی آپ سے کہا ہے اندر آ جائیں۔ وہ اندر آ گئے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بھئی میں نے آپ کو پہلے بھی بلایا تھا، آپ پہلی بار بلانے پر میرے گھر کیوں نہیں آئے؟ آپ باہر کھڑے رہے ہیں، پھر دوبارہ میں نے بلایا، پھر آپ اندر آئے۔ تو ابو رائل کہنے لگے کہ میں نے یہ سوچا کہ شاید صبح کا ٹائم ہے، فجر کے بعد کا، آپ کے بچے، آپ کی بیوی وہ سو رہے ہوں گے، انہیں اٹھنے میں، ایک طرف ہونے میں شاید کچھ دیر لگے، اس لیے میں باہر کھڑا رہا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم مجھے اور میرے بچوں کو اتنا غافل سمجھتے ہو کہ وہ وقت جس وقت میں اللہ تعالیٰ برکت کے دروازے کھولتے ہیں لوگوں پر، اس وقت میں اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو سونے کی اجازت دے دوں؟ نہیں، کہتے میری بیوی اور میرے بچے اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کرتے ہیں اس وقت بیٹھ کر، اور اس وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق میں برکت کے سوا اور ہمارے لیے انعامات رکھے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جن کے پاس مال و اسباب ہوتے ہیں وہ حج کراتے ہیں، عمرہ کراتے ہیں، ہمیں یہ نصیب نہیں ہوتا۔ بھئی ہم حج اور عمرے کا ثواب روزانہ لے سکتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ، ثم قعد یذکر اللہ، پھر وہ بیٹھا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، ثم صلی رکعتین، پھر وہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اس کو اس کام کی وجہ سے
حج اور عمرے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بار تامہ تامہ تامہ، مکمل مکمل اور مکمل ثواب دیا جاتا ہے، 3 بار فرمایا۔ تو آپ فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کر آپ اپنے کاروبار کی طرف روانہ ہو جائیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ فجر کے فوراً بعد باہر نکلتے ہیں سیر کے لیے اور کہتے ہیں یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اور میں بھی شروع میں نکلتا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بیٹھنے کا اتنا زیادہ اجر بیان کیا، اور صبح کی سیر کے فوائد بھی بڑے بیان کیے جاتے ہیں، آخر مسئلہ کیا ہے؟ میں نے ایک ڈاکٹر سے رجوع کیا اور میں نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اجر بیان کر رہے ہیں کہ جب تک سورج نہ نکلے تم مسجد میں بیٹھے رہو، تمہیں حج اور عمرے کا ثواب دیا جائے گا، اور ایک طرف یہ بیان کیا جاتا ہے کہ صبح کی سیر جو ہے وہ انسان کے لیے انتہائی زیادہ مفید ہے۔ اس نے کہا دونوں باتیں ٹھیک ہیں، لیکن اس میں سمجھنے والی چیز یہ ہے کہ جب تک سورج نہ نکلے سیر ہمارے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ درخت جو ہے اس وقت تک آکسیجن نہیں چھوڑتے، اور جب درخت آکسیجن چھوڑنا شروع کرتے ہیں پھر ہم اس آکسیجن کو حاصل کرتے ہیں اور وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ تو جب تک سورج نہ نکلے آپ کے لیے باہر نکلنا، سیر کرنا، وہ کسی بھی قسم کا فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتی، بلکہ ممکن ہے کہ وہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جائے۔ ہاں، سورج نکلے اس کے بعد آپ باہر نکلیں تاکہ آپ اس فضا سے آکسیجن حاصل کر سکیں۔ تو یہ میرے لیے بہت قیمتی بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا اجر کیوں لوگوں کے لیے بیان کر دیا کہ مسجد میں بیٹھے رہو، اس لیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس فائدے سے بہرور کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کے ٹائم پر، اس سے پہلے نکلیں گے تو ممکن ہے آپ کو نقصان ہو جائے۔ تو آپ فجر کی نماز ادا کریں، اس کے بعد مساجد میں بیٹھے رہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اور ذکر کرنے کے بعد جب سورج نکلے اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کر آپ مساجد سے نکلیں، اپنے کاروبار شروع کریں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے کہ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ صبح کے اوقات میں میری امت کے لیے برکت رکھ دے۔ تو آپ صبح جلدی اٹھا کریں، فجر کی نماز ادا کریں، انشاءاللہ آپ اس کام کی وجہ سے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مالوں میں بے حد برکت عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔